أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجه. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم ناولته يعني عمر. قال فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم أو كما قال عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین حضرات، محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور 1448 ہجری کا آغاز بھی ہوا چاہتا ہے. محرم کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو اس کے آغاز سے ہی ایک دردناک واقعہ، المناک اور اسلام کا ایک انتہائی زیادہ اہمیت کا حامل واقعہ وہ پیش آتا ہے. بلکہ آپ اس انداز سے کہیں کہ جب محرم شروع ہوتا ہے تو آغاز میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی داماد کی شہادت کا دردناک واقعہ ہے، اور جب محرم کی 10 آتی ہے تو سیدنا علی کے لخت جگر سیدنا حسین کی شہادت کا دردناک واقعہ اسی محرم میں پیش آتا ہے. گزشتہ خطبہ جمعہ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کر چکے تھے، کیونکہ عمر وہ شخصیت ہیں رضی اللہ عنہ علیہ السلام جن کو سہنے نبی نے بہت منفرد اعزازات سے نوازا ہے. تو آپ کی زندگی کا وہ حصہ جو ابتدائے اسلام کا تھا، کچھ اس کا ذکر گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے آپ کے سامنے کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو صحابہ کہتے ہیں ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر. جب سے عمر نے کلمہ پڑھا ہر آنے والے دن میں اللہ نے مسلمانوں کو عزتوں سے نوازا. ہر آنے والا دن مسلمانوں کے غلبے اور عزت کی طرف بڑھتا ہوا دن تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون خصوصی بنے. مکہ مکرمہ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وقت بھی گزرتا گیا،
ہجرت کا موقع آیا، بہت سے لوگوں نے اپنی ہجرت کو چھپایا، لیکن میرے عمر وہ تھے، علی کہتے ہیں کہ جنہوں نے اعلانیہ ہجرت کی ان کا نام عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جرت و شہادت اور بردباری اور اللہ کے فضل اور کرم کا نام وہ عمر بن خطاب کا نام ہے، اور یہی حضرت علی ہیں رضی اللہ عنہ۔ کہا کرتے تھے ہر کسی نے اسلام قبول کیا اور اس کو چھپایا، لیکن عمر وہ ہیں ادھر کلمہ پڑا سیدھا ابو جہل کے گھر چلے گئے، دروازے پہ دستک دی، باہر نکلا عمر بن ہشام، فرمایا تمہیں پتا ہے میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ وہ غصے سے لال پیلا ہوتا ہے، اگر کلمہ پڑھا ہے تو مجھے یہ خبر کیوں سنانے آئے ہو؟ تمہیں اس لیے سنانے آیا ہوں کہ تو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ پھر اپنے ایک دوست کو کہتے ہیں مجھے کسی ایسے فرد کے بارے میں بتاؤ کہ جس کو میں خبر دوں کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے، کہ مکے کے ایک ایک گھر میں میرے اسلام لانے کی خبر پہنچے۔ بندے کہنے لگے جمیل نامی آدمی ہے مکے کا، وہ بڑا پھیرتو ہے، گھر گھر جاتا ہے، محلے محلے پھرتا ہے، آپ اس کو اگر اطلاع دے دینا تو پھر آپ کے اسلام کی خبر مکے کے گھر گھر پہنچے گی۔ واہ عمر، تیرے انداز نرالے ہیں، تیری شان نرالی ہے۔ کہتے ہیں اس جمیل نامی آدمی کو جا کے کہنے لگے تمہیں پتا ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ وہ کہتا ہے مطلب تم سبھی بے دین ہو گئے ہو؟ کہتا ہے بے دین تو نہیں ہوا، میں نے تو اسلام کو قبول کیا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے۔ پھر کیا تھا؟ کوئی گھر مکے کا ایسا نہیں تھا، کوئی مجلس ایسی نہیں تھی جہاں پر میرے عمر کے تذکرے نہ ہو رہے ہو۔ مکی ایام گزرے، اللہ نے اسلام کو دن بدن بدلا، عزت شرف عطا کرنا شروع کیا۔ ہجرت کی تو اعلانیہ طور پر مدینہ منورہ میں میرے عمر پہنچے، مواخات بھائی چارہ میرے سونے نبی نے قائم کیا۔ پھر کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جس جنگ میں میرے عمر فرنٹ مین نظر نہیں آتے، حتیٰ کہ جنگ حنین کے موقع پر جب بھگدڑ مچ گئی، اچانک پہاڑوں سے کفار نے حملہ کیا، اونٹ بکھر گئے، بہت سے صحابہ کے قدم اکھڑ گئے۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے، لیکن یہ میدان حنین آج بھی گواہ ہے، جس کے قدم نہیں نہ لڑکھڑائے تھے وہ عمر بن خطاب تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ مرد میدان، وہ شیر سیدنا عمر بن خطاب۔ پھر دلیری ایسی ہے جس کو حق سمجھا ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کیا ہے، حتیٰ کہ سونے نبی کے سامنے بھی تذکرہ کیا ہے، ہچکچائے نہیں ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ اظہار ہوا۔ اور پھر کئی موقع تو ایسے تھے میرے نبی بھی بھانپ چکے تھے، عمر تیرے لب پہ تو رب بولتا ہے، تیرے بولنے پہ قرآن بولتا ہے، تیرے کہنے پر تو قرآن کہتا ہے۔ پیغمبر نے پہلے بھی کہا تھا علیہ السلام ان الفاظ سے، اس جیسی کوئی حدیث کسی بھی دوسرے صحابی کے لیے نہیں ہے۔ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمرا وقلبی، اور کائنات کے لوگوں اللہ نے عمر کی زبان پر، عمر کے دل پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ عمر کہتا ہے، حق کہتا ہے، عمر کہتا ہے، سچ کہتا ہے۔ بڑے منفرد اعزازات ہیں، وقت بھی چونکہ کم ہوتا ہے، کچھ خلافت کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے کریں، لیکن کچھ ایسی روایات جو میرے عمر کی شان کو، عزت کو، مقام کو، خلافت کو، رتبے کو بلند کرتی ہیں۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے 7006، اس حدیث کا نمبر ہے 7007، اس حدیث کا نمبر ہے
دونوں حدیثیں یہی ہیں 7006 7007. کون سی روایت ہے؟ سونے نبی نے کہا بینما انا نائم فاوتیت بقدح لبن فشربت منها ثم ناولتها، یعنی عمرہ. سبحان اللہ. فرمایا میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا، خواب میں مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، میں نے پیا حتی لأررریہ فی اظفاری، اتنا پیا کہ میں سیر ہو گیا، رج گیا، اتنا سیر ہوا کہ ناخنوں سے بھی دودھ محسوس ہونا شروع ہوا. ثم ناولتہ، ثم آتیتہ، دونوں لفظ ہیں، ثم ناولتہ، پھر وہ دودھ کا پیالہ میں نے عمر کو دیا، ثم ناولتہ، عمر کو پیالہ دیا، عمر نے پیالہ پیا. صحابہ کہتے ہیں ماذا اولتہ یا رسول اللہ، محبوب اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا العلم، علم تعبیر ہے. نبوت کے بعد سب سے زیادہ علم اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے عمر ہے. ہم قصہ گو نہیں ہیں، کہانیاں اس سٹیج کا مقصد ہی نہیں ہے، خالصتاً اللہ کا قرآن ہے اور مکی مدنی سرکار کا فرمان ہے العلم. علم میرے بعد اللہ نے علم جسے دیا ہے اسے عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس علم سے مراد سیاست کا علم ہے، اس علم سے مراد خلافت کا علم ہے. یہی تو وجہ ہے جو میرے عمر کر گئے پہلوں نے بھی نہیں کیا. قیامت تک کے لوگ وہ اپنے ہوں بیگانے ہوں، وہ کافر ہوں وہ مسلم ہوں، آج جتنا ریلیف کا کام ہو رہا ہے سب میرے عمر کی پیروی کر رہے ہیں. کیوں نہ کرتے؟ محمد پڑھے 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 پھر پڑھے محمد، محبت سے پڑھے محمد. اس ہستی پہ درود تو بنتا ہے نا جس ہستی نے اتنی بیوٹیفل ہمیں باتیں بیان کی ہیں، جس ہستی کے یار اتنی عظمت والے ہیں، اس ہستی کے اپنے کیا کہنے ہوں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک اور حدیث سنے، کچھ حدیثیں میں چن کے لایا ہوں، خلافت سے ریلیٹڈ بھی ہیں، میرے عمر کی شان کے متعلق بھی ہیں، میرے عمر کے اعزازات بھی ہیں اور وہ کسی اور کا نہیں ہے. سنتے جائیں ذرا. ایک اور حدیث ہے، نبیوں کے امام کائنات کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بینما انا نائم، یہ بھی خواب کی بات ہے، میں سویا ہوا تھا، یعرض الناس علیہ، لوگوں کو میرے سامنے پیش کیا گیا، وعلیہم القمص، قمیصیں انہوں نے پہنی ہوئی سی، منہا ما یبلغ الثدیہ، بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ان کے سینے تک ان کی قمیص تھی، ومنہا دون ذالک، کچھ کی اس سے بڑی تھی. لیکن چلتے چلتے ومر عمر بن الخطاب، خطاب کا بیٹا عمر گزرا. بات مکی مدنی سرکار کی ہے، حدیث صحیح البخاری میں ہے، مرہ عمر بن الخطاب. صحابہ پھر میں نے خطاب کے بیٹے عمر کو دیکھا، وعلیہ قمیص، قمیص اس نے بھی پہنی ہوئی تھی، یا جرو ہو، لیکن اتنی لمبی قمیص تھی پورے بدن پہ تو تھی، زمین پہ گھس رہی تھی. عمر چل رہے تھے، زمین پہ گھس رہی تھی قمیص. ماسا اولتا ہو، محبوب تعبیر کیا ہے؟ الدین، دین تعبیر ہے. مطلب کیا ہے؟ عمر دین اپنے تک نہیں رکھے گا، عمر کے ذریعے دین اللہ دنیا کے کناروں تک پہنچائے گا. دین مراد ہے، اس سے دین پھیلے گا. میرے عمر کے
کے ذریعے سے پھیلا ہے، رب نے پھیلایا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لے آیا ہے، اور آپ کو نہیں پتا 22 لاکھ مربع کہنا بھی آسان ہے، اب یہ کہنا کہ افغانستان نے امریکہ کو زیر کر دیا ہے اس سے بھی چھوٹی بات ہے۔ بنگلہ دیشیوں نے امریکہ کے پرخچے اڑا دیے ہیں۔ پاکستان تو قوت کا نام ہے نا، پاکستان تو ایٹمی قوت کا نام ہے، پاکستان تو ٹکر کا ہے، پاکستان کے بارے تو دنیا کفر کو پتا ہے۔ ایٹم ہو، فوج ہو، جذبہ ہو، کردار ہو، اللہ کی عزت کی قسم ہے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ آنے والا دور اسلام کے غلبے کا دور ہے، انشاءاللہ۔ سب کہیں نا انشاءاللہ، سب کہیں انشاءاللہ۔ آنے والا دور اسلام پاکستان کے غلبے کا دور ہے۔ مطلب سمجھے، مکہ کی چھوٹی ریاست اس وقت کی سپر پاور کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے، کسرا کے ٹکڑے، روم فارس کے ٹکڑے کرنے والا جری بہادر میرا عمر ہے، سردار عمر ہے، شیر عمر ہے، ببر شیر عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ سنے ایک اور حدیث سنے، کائنات کے امام کہتے ہیں صحابہ میں نے خواب دیکھا، میں ایک زمین کو پانی لگا رہا تھا، جتنا اللہ نے چاہا میں نے وہ پانی لگایا، پھر مجھ سے نہ ڈول ابو بکر نے پکڑ لیا، پھر اس نے نہ لگایا فَيَنْزَعُ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ سیفا، چھوٹے چھوٹے سے 2 ڈھول نہ ابو بکر سے نکل پائے، تو ہے وہ کمزور تھا تو بڑے زیادہ ڈول نہیں نکال سکا۔ پھر عمر کی باری آئی، فَحَاوَلَتْ خَرْبًا، ڈھول بڑا ہو گیا، پہلے چھوٹا تھا میں نے بھی نکالا، ابو بکر نے بھی پانی نکالا، پھر باری عمر کی، بخاری کی دیجئے فَحَاوَلَتْ، وہ ڈول بڑا ہو گیا، عمر نے پکڑا، عمر نے پہلی کو پانی لگانا شروع کیا، کتنا پانی لگایا ہے صحابہ، اتنا پانی لگایا وہ پہلی منڈیروں تک بھر گئی، پانی اتنا وافر تھا، لوگوں نے پیا، اپنی سواریوں کو پہلایا، ان کو بھی پلایا۔ مطلب کیا ہے، عمر جب تو آئے گا اللہ اسلام کو پوری دنیا میں غالب کر کے رکھے گا، اسلام کا چرچا ہوگا۔ پھر آیا وہ وقت، آیا میرے سونے نبی دنیا سے نبی وفات پاگے، عمر تو پہلے ہی پتا ہے عمر نے تلوار نکالی، جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اس کی میں گردن کو تن سے، کسی اور نے نہیں کہا، صرف میرے عمر نے کہا، جس نے یہ کہا نا نبی فوت ہو گئے، اس کی گردن کو تن سے، بیگ پہ شارحی نے لکھا، پتہ باتیں کیا تھی؟ باتیں تو یہ تھی، میرے عمر کہہ رہے تھے آپ فوت نہیں ہوئے، آپ اللہ کی ملاقات کو گئے ہیں، آپ پھر واپس آ جائیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی۔ مطلب یہ تھا کہ میرے نبی نے تو پیشین گوئی دی ہے کہ کیسر و کسرا کے محلات فتح ہوں گے، اسلام اتنی دور پہنچے گا، ابھی کیسر و کسرا کے محلات فتح نہیں ہوئے، نبی دنیا سے کیسے جا سکتے ہیں، یہی ریزن تھی۔ لیکن عمر کو کیا پتا، عمر تیرے جذبات کہہ رہے ہیں نبی فوت نہیں ہو سکتے جب تک کیسر و کسرا فتح نہ ہو، اور گھبرانا، اللہ یہ دونوں فتح تیرے ہاتھوں سے کروائے گا۔ اللہ نے دونوں ہی فتح کروائی، میرے عمر کے ہاتھوں سے کروائی۔ حضرت صدیق آئے، آپ کو بٹھایا، خطبہ پڑھا، پتہ ہے اسی دوران پتا چلا کہ سقیفہ بنو سعدہ آج بھی نہ مسجد نبوی، اس سے آپ باہر نکلے تو وہ آج بھی 5-7 مرلے کا پلاٹ، اس کی دیوار ہے، کھجور کے درخت لگے ہیں، قیمتی ترین جگہ ہے، کوئی ہوٹل آج تک نہیں بنایا، سعودی گورنمنٹ نے، پتا یہ وہ
تاریخی جگہ ہے، یہ سقیفہ بنو سعدہ ہے جہاں پہ میرے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی گئی ہے۔ یہ وہ بنو سقیفہ ہے، سقیفہ بنو سعدہ ہے۔ خبر پہنچی کہ انصار بیٹھے ہیں اور وہ وہاں پر جا کر خلافت کی بات کر رہے۔ میرے عمر کو کسی نے بتایا، عمر نے صدیق کو بتایا، دونوں اسلام کے ہیرو پہنچے سقیفہ بنو سعدہ میں۔ وہی بات ہوئی، انصاری کہہ رہے تھے امیر ہم میں سے بنے گا۔ میرے صدیق کو دیکھا تو کہنے لگے ایک امیر آپ میں سے، ایک امیر ہم میں سے۔ میرے صدیق نے حدیث سنائی، مکی مدنی سرکار کا فرمان ہے جو میرے بعد خلیفہ بنے گا نا وہ قریشی ہوگا۔ انصاریوں تم کو دنیا نہیں مانے گی، قریش کا روب تو دنیا کے دلوں میں ہے، بیت اللہ کی آبیاری کی وجہ سے خلیفہ قریشی ہوگا۔ پیغمبر کی حدیث ہے علیہ السلام۔ یہ حدیث سنی، انصار کا کینڈیڈیٹ بیٹھ گیا۔ انصار کا کینڈیڈیٹ ایسے کوئی کینڈیڈیٹ بین نو تیار، اللہ کی قسم ایک حدیث سن کر صحابی نے سپنا سرنڈر کر دیا، نہیں میں نہیں، کینڈیڈیٹ ختم، اب وہی کینڈیڈیٹ ہوگا۔ اب وہ حدیث کو جوڑیں اس حدیث کے ساتھ، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے عمر کی زبان پہ حق کو جاری کر دیا ہے، عمر کے ہاتھوں پہ بھی حق جاری کیا ہے، عمر کے دل پہ بھی حق جاری کیا ہے۔ یقین جانے میں بڑا سوچتا رہا یار یہ بڑی قیمتی حدیث ہے، یہ بڑا منفرد اعزاز ہے، کسی اور صحابی کا نہیں ہے۔ ریزن وجہ کیا ہے؟ اللہ نے عمر سے وہ فیصلے کروائے ہیں جس کو دنیا نے ایکسپٹ کیا ہے۔ ریزن وجہ کیا ہے؟ اس بات کے پیچھے میرے عمر کھڑے تھے، وہ بات کرنے والے میرے عمر سے۔ صحابہ کو پتا ہے عمر جب بولتے تھے نا تو عمر کی زبان پہ اللہ کا بیت اللہ کا طواف جو ہو رہا ہے، محبوب طواف کر جاتے ہیں، ہم چلے جاتے ہیں تو ہمارے ابراہیم علیہ السلام نے یہ اللہ کا گھر بنایا ہے، یہ مقام ابراہیم بھی ہے، تو عمر کی رائے ہے کہ یہاں پہ دو رکھتے یہاں پہ۔ ابھی باتیں ہو رہی تھی تو اللہ نے جبریل کو سونے نبی کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى۔ محبوب جو عمر زمین پہ کہہ رہا ہے نا، آسمانوں پہ رب بھی وہی کہہ رہا ہے، وہی کریں جو عمر کہہ رہا ہے۔ قیامت تک حاجی عمرہ کرنے والے طواف کریں گے مقام ابراہیم پہ، جو رکھتے پڑھیں گے عمر کی یاد دادا۔ محبوب مجھے نہیں اچھا لگتا، ہماری بیویاں گھر سے نکلتی ہیں، کافروں کی بھی نکلتی ہیں، وہ بھی بے پردہ نکلتی ہیں، ہماری بھی بے پردہ نہیں۔ عمر کو نہیں اچھا لگتا، پردہ ہونا چاہیے۔ ابھی باتیں ہو رہی تھی، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، یا ایھا النبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ عمر تیرے لبوں پہ رب بولے، تیرے لبوں پہ قرآن بولے۔ ماں نے کہا عمر عجیب بات ہے، قرآن نازل تو ہمارے گھروں میں ہوتا ہے لیکن جو عمر کہتا ہے وہ نازل ہوتا ہے۔ عمر نے پردہ کہا، اللہ نے پردہ نازل کیا۔ پتا ہے نا شراب پہ پابندی لگی، میرے عمر کی خواہش پہ لگی۔ بدر کے قیدیوں کی بات تھی، مشورہ کیا ابو بکر کیا کرے۔ ابو بکر کہتے ہیں محبوب سب کو نہ چھوڑ دیں، پیسے لے لیں، ہم اپنا اسلحہ بنائیں گے، کافروں سے لڑیں گے۔ اسی بدر کے میدان میں میرے عمر نے اپنے سگے ماموں کو قتل کیا ہے، ہشام بن عاص کو قتل کیا۔ میرے عمر نے بدر کے میدان میں سگے ماموں کو قتل کیا۔ کافر تھا نا اسلام کا۔ عمر تم کیا کہتے ہو؟ محبوب میں کہتا ہوں میرے سارے مجھے دے دیں، علی کے علی کو، صدیق کے صدیق کو، ہم اپنے ہاتھوں سے کافر ذبح کرتے ہیں، ہاتھوں سے۔ پوری دنیا
پہ اسلام کی دھاک پہ عمر تو سخت بڑا ہے، ابو بکر کی رائے صحیح ہے۔ اللہ کی قسم ابو بکر کی رائے پہ عمل ہوا، قیدیوں کا اعلان ہوا، فدیہ دو لے جاؤ۔ اللہ نے قرآن نازل کیا، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ۔ اے دائی میرے نبی صدیق کو لے کے سائیڈ پہ ہو گئے، اور میں صدیق آج اگر اللہ کی پکڑ آ جائے نا، عمر کے علاوہ کوئی نہ بچے۔ جو عمر نے کہا تھا اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا ہے۔ رب کی بھی چاہت یہی ہے، اس زمین پہ ان کافروں کا خون بہتا۔ عمر تو نے جو کہا اللہ نے قرآن بنا کر محمد مصطفیٰ پہ نازل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی عمر ہے۔ میرے ابو بکر کہتے ہیں خلیفہ عمر بننا چاہیے، عمر بننا چاہیے۔ پھر میرے عمر نے خطبہ دیا، دنیا نے سنا، صحابہ کو مخاطب کیا، تمہیں نہیں پتا یہ خطبہ قیامت تک گونجے گا پوری دنیا میں۔ خلیفہ بلا فصل کسے کہتے ہیں؟ میرے عمر نے بتایا۔ عمر کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا سونے نبی نے اپنی زندگی میں اپنے مسلح پہ کس کو کھڑا کیا ہے؟ بولے ہو نا تسی نہ بولے آجے۔ میرے نبی نے اپنے مسلح پہ اپنی زندگی میں کس کو کھڑا کیا ہے؟ یار سارے بولے نا کس کو کھڑا کیا ہے؟ ابو بکر والے بولے کس کو کھڑا کیا ہے؟ میرے صدیق نے کہا سونے نبی نے تو تمہیں بتا دیا ہے، اپنے مسلح پہ صدیق کو کھڑا کر کے بتا دیا۔ اگلی بات یہ بتاؤ نا، دنیا گھروں میں سو رہی تھی، پیغمبر کے ساتھ غار میں کون تھا؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کون تھا؟ بتاؤ تو صحیح ذرا۔ سبھی خاموش تھے، سب کہتے ہیں ابو بکر تھا، کہتے ہیں جب ابو بکر تھا پھر خلافت حق بھی ابو بکر کا ہے۔ ہاتھ آ کے کیا میرے صدیق کا، سب سے پہلا ہاتھ جو صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کے لیے آیا وہ میرے عمر کا ہاتھ تھا۔ اللہ کی قسم ہے عمر کے ہاتھ کی برکت تھی کہ تمام صحابہ نے میرے صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے۔ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ کی قسم یہ وقت بھی گزرا، صدیق خلیفہ بن گئے، اسلام کی مہمات شروع ہو گئی، اور جو صدیق کر گئے ہیں نا وہ صدیق کی ہمت ہے۔ یاد رکھنا ان ساری باتوں کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے عمر صدیق سے افضل ہے، نہیں 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 نہیں۔ اللہ کی قسم نبیوں کے بعد روح زمین پر صحابہ کا فیصلہ، اہل بیت کا فیصلہ، میرے علی کا فیصلہ، اللہ کے نبی کے بعد اس زمین پر سب سے جو افضل ہے اس کا نام ابو بکر ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ ان ساری حدیثوں کا جو مطلب ہے آپ نے ان حدیثوں میں میرے عمر کی خلافت کا، اسلام کے پھیلاؤ کا، اسلام کے عروج کا ذکر کیا، عروج۔ لیکن اس میں قطعاً یہ نہیں ہے کہ عمر ابو بکر سے اعلیٰ ہے۔ اللہ کی قسم ابو بکر نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ پھر یہ دور بھی گزرا، 2.25 سال میرے صدیق کی خلافت کے گزرے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کے بعد نمبر کس کا ہے؟ بولو، آخری ملا نہیں بول رہا۔ آج کولر کی ٹھنڈی ہوا لگ رہی ہے تو آپ بولیں گے نہیں کون بھائی کس کا نمبر ہے؟ عمر کا نمبر ہے۔ اچھا یہ ترتیب اللہ کی ہے، کس کی ترتیب ہے؟ پھر بولے اللہ کی قسم یہ جذباتی بات نہیں ہے، ہم جذبات میں بھی بات حق پہ ہی کرتے ہیں، دلیل کے بغیر تو یہ ممبر کی شان ہی نہیں ہے کہ بات کی جائے۔ نہیں بھائی، قصہ گوئی کا یہ مرکز نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کی دلیل کی بات کا نام ہے۔ یہ ترتیب اللہ کی ہے، یہ ترتیب میرے سونے نبی کی ہے۔ جائیں اور کافروں کو بھی پتا ہے نبی کے بعد نمبر ابو بکر کا ہے، عمر کا ہے۔ کافروں کو بھی خطرہ پیغمبر کے بعد ابو بکر سے تھا، عمر سے تھا۔ یہ اللہ کی قسم جنگ احد
جنگ احد بغداد جب اٹیک ہوا، ترے سے 50 صحابہ اترے، حضرت خالد بن ولید نے اٹیک کیا، بغداد مچ گئی، صحابہ شہید ہو گئے، پیغمبر کے دانت سر پہ زخم لگ گیا، فوری طور پہ حالات ڈسٹرب ہوئے، آپ ایک پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے، حضرت صدیق بھی ساتھ تھے، عمر بھی ساتھ تھے، سردار ابو سفیان آ گئے، ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا، حل فیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جواب نہیں آیا، آپ نے خاموش رہنا، حل فیکم ابا بکر، آپ نے کہا خاموش رہنا، حل فیکم عمر، کیا مطلب ہے؟ کافروں کو بھی پتا ہے پیغمبر کے بعد اگر ہمارے مقابلے میں کوئی آ سکتا ہے وہ ابو بکر ہے، ابو بکر کے بعد کوئی ہمارے لیے خطرہ ہے تو عمر ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، اس نے 3 نام لیے ہیں، تینوں ترتیب سے لیے ہیں، اللہ کی قسم یہ اللہ کی ترتیب ہے۔ کس کی؟ اللہ کی ترتیب ہے۔ سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وقت پورا ہو گیا ہے، باتیں ابھی باقی ہیں، جلد بازی نہ کریں، اگلی جمعے انشاءاللہ سیدنا حسین کا ذکر کریں گے احادیث صحیحہ سے، اس سے اگلا جمعہ پھر حضرت عمر کی جو بات چھوڑی ہے نا ادھر سے کریں گے، وہ ضروری بہت ہے، حکمرانوں کے لیے بھی، رعایا کے لیے بھی ضروری بہت ہے، اسی پر انشاءاللہ ہم اگلے جمعے یہ سیدنا حسین اہل بیت کا ذکر کریں گے، تو اس سے اگلا جمعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے جو سنہری پہلو ہیں اور پھر ان کی شہادت کا جو دردناک پہلو ہے، ایسی یقین جانے احادیث ہیں، بندہ پڑھتا ہے اور دھنگ رہ جاتا ہے، انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے، لیکن انشاءاللہ آئندہ خطبات میں آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فرض نماز سے پہلے نیت کرنی جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو کس طرح کرنی چاہیے؟ بھئی فرض نماز سے پہلے نیت کرنی تو فرض ہے، نیت کرنی تو فرض ہے، لیکن صرف ہم جو کہتے ہیں، جو ہمارے بھائی کہتے ہیں 4 رکعت نماز فرض پیچھے امام دے، یہ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پنجابی آتی تھی تو نہ آپ کو اردو آتی تھی۔ نیت یہاں پہ کرنی ہے، صرف دل میں آپ کا کھڑے ہونے لگے ہیں، جو بھی نفل فرض پڑھنے ہیں اپنے دل میں اس کا قصد کر کے پھر نماز آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بغیر کسی قصد کے پڑھیں گے، تو نیت پر تو دار و مدار ہے نیکی کا، تو نیت کرنی ہے میں فرض پڑھنے لگاؤں، نفل پڑھنے لگاؤں، وتر پڑھنے لگاؤں، لیکن وہ زبان سے نہیں نکالنا، کیونکہ سونے نبی علیہ السلام نے زبان سے الفاظ کو نہیں نکالا، تو اس لیے ذرا اس کا خیال کریں۔ باقی نیت فرض ہے، وہ کریں گے تو اس کے بعد آپ نماز پڑھیں گے۔ محرم میں پانی یا دودھ کی سبیل لگانا درست ہے، لنگر تقسیم کرنا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اہل بیت سے محبت فرض ہے، فرض بھی ایسا ہے کہ ایمان ہے، اور فرض بھی ایسا ہے جو 24 گھنٹے کا فریضہ ہے۔ نماز ہم جمعے کی پڑھیں گے فرض، اور عصر تک چھٹی ہے، لیکن اہل بیت کی محبت سے چھٹی نہیں ہے۔
وہ محبت 24 گھنٹے کے لیے، ساری زندگی کے لیے، وہ کیسے کرنی ہے؟ جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، ان کی سیرت پہ عمل کرے۔ اللہ کی قسم ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی، ہم سارا سال اہل بیت کے طرز طریق پر عمل کرتے ہوئے سچائی، امانت، دیانت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، نیکیوں کی رغبت رکھتے ہیں۔ یہ سیرت اہل بیت ہے۔ کسی بھی حالت میں نماز کو نہ چھوڑنا یہ تعلیم اہل بیت ہے، اور اس کا فکر ہی نہیں، اور یہ خرافات قطع نہیں کرنی چاہیے، اور بالکل بھی درست نہیں ہے، کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔ اور اسلام میں یہ مزاج ہی نہیں ہے شہادتوں کو منانے کا۔ یاد رکھیں، شہادتوں کو منانے کا مزاج اسلام کا نہیں ہے۔ اگر آپ شہادتوں کو منائیں گے اور شہادتوں کے دن اس طرح متعین کریں گے تو سال کا کوئی ایک دن بھی نہیں بچے گا کہ آپ کام کر سکیں۔ اسلام کا یہ مزاج ہی نہیں ہے۔ ہر مہینے میں اہم شہادتیں، رمضان میں حضرت علی کی شہادت ہے، یہ ذوالحجہ کے مہینے میں حضرت عثمان کی شہادت ہے، محرم کے مہینے میں میرے، یعنی مطلب ہے سارا سال پھر ان شہادتوں کو ایک ہی بات ہے، ان کی سیرت کو اپنائیں اور ان کی سیرت پہ عمل کرنا ہی ان سے محبت ہے، اور وہی طریقہ ہے۔ یہ خرافات ہیں، کسی بھی طرح درست نہیں ہے، اور میں بالخصوص جو کر رہے ہیں ان کو منع نہیں کر رہے، ان کا معاملہ، یہ جمہوری ملک ہے ہمارا، یہاں پہ ہندو رہتے ہیں، ہندو اپنی آزادانہ عبادت کرتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، عیسائی اپنے گرجوں میں عبادت کرتے ہیں، ہم منع نہیں کسی کو کر سکتے، نہ کرتے ہیں، لیکن آپ اہل سنت دیوبندی بریلوی اہل حدیث، آپ کو تو غیرت والا ہونا چاہیے، آپ کو تو غیرت آنی چاہیے۔ آپ بھی ان دنوں میں سٹیٹس لگائیں گے مرثیے اور یہ خرافات کے، تو کون غیرت دکھائے گا؟ خدا را غیرت والے بنے، اسلام کی غیرت سے مزین ہو، اہل بیت کی محبت کا جو اصل پیغام ہے وہ لوگوں کو سنائیں۔ وہ صرف 10 دنوں کا محتاج نہیں ہے، سارا سال اس کی ضرورت۔ اس لیے خدا را ضمناً یہ بات آئی ہے تو بچیں، ایسی مشابہت سے بچیں جن سے رنگ چڑھے اور پتہ لگے سارا سال دیگ نہیں پکاتا، محرم شروع ہوتا ہے تو دیگیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک بندہ روٹین سے صدقہ کرتا ہے، وہ کرے، محرم میں بھی کرے، عام دنوں میں دیگیں پکا کے بانٹتا ہے، ہر مہینے ہی غربا کو کھلاتا ہے، محرم میں بھی کھلائے۔ سارا سال یاد نہیں آئی تو محرم میں سلسلے شروع کر دیتا ہے صرف ان کو راضی کرنے کے لیے۔ خبردار بچیں، ایسی خرافات سے بچیں، روٹین سے، اعتدال سے جو عمل ہے اس کو ضرور اختیار کریں، انشاءاللہ اللہ اس کی برکت ضرور نصیب فرمائے۔ دوران خطبہ کچھ خواتین مسلسل نوافل ادا کرتی رہتی ہیں، اس بارے میں بھائی یہ غلط ہے، ہماری کسی بہن نے یہ کہا، بالکل ہی غلط ہے، کوئی مرد بھی کرے تو غلط ہے، خواتین بھی کریں تو غلط ہے۔ آپ آئے ہیں، خطبہ شروع ہے، صرف 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور وہ بھی حدیث کے لفظ ہیں خفیفتین، اس میں بھی لمبی قرات نہیں کرنی، لمبے سجدے نہیں کرنے، مختصر سی 2 رکعتیں پڑھیں، بیٹھیں، امام کا خطبہ سنیں۔ تو جو ہماری بہنیں نفل پڑھتی ہیں، آئندہ سے صرف، ہاں اگر امام خطیب نہیں آیا، خطبہ شروع نہیں ہوا، تو پھر 2 رکعت کر کے جتنی پڑھ سکتی ہیں پڑھیں، لیکن خطبہ شروع ہونے کے بعد اجازت نہیں ہے کندھے پھیلانگ کر آگے آنے والوں کے بارے میں۔ بھئی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی بڑی کی ہے، بعض ہمارے بھائی بھی کرتے ہیں، کچھ سستی بھی ہوتی ہے ہمارے بھائیوں میں، آگے جگہ خالی چھوڑ دیتے ہیں، پیچھے لوگ پھر جب جگہ دیکھتے ہیں جگہ خالی ہے پھر وہ گردنیں پھلانگتے ہیں۔ کوشش کریں وقت پہ آئیں، پھر آگے بیٹھیں، گردنیں نہ پھلانگے، اس سے سونے نبی علیہ السلام نے نام لے کر منع کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے، جزاک اللہ۔ عبدالرحمان شکور بھائی بے روزگار ہے، اللہ رزق حلال نصیب فرمائے، رزق حلال نصیب فرما دے۔ حاجی اقبال صاحب ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، رشتوں کے مسائل ہیں بیٹیوں کے، اللہ تعالیٰ اس میں آسانی فرما دے، آسانی فرما دے۔ اسی طرح وسیم بھائی ہمارے کینیڈا میں ہیں، کوئی عدالتی معاملات ہیں، پریشان ہیں۔ اسی طرح اویس بھائی ہیں، وہ بھی غالباً یورپ میں ہیں، اور ان کا جاب کا مسئلہ ہے، اگلے دن ان کا میسج بھی تھا کہ پریشانی کم ہوئی ہے، کچھ مسئلہ حل ہو گیا ہے، تو اللہ بھائی کی مزید پریشانی دور کر دے۔ جتنے بھی ملک میں باہر ہمارے بھائی پریشان ہیں، اللہ آسانی فرما دے۔ کیا عورت خلا لینے کے بعد دوبارہ اسی شوہر سے رجوع کر سکتی ہے، اور شوہر نے بھی طلاق نہیں دی؟ بھائی کر سکتی ہے، 1 مہینہ عدت ہے خلا کی، طلاق کی عدت ہے 3 حیض یا وضع حمل یا 3 مہینے، یہ عورت کے ڈیپینڈ پہ کرتا ہے، لیکن خلا کی عدت ہے 1 مہینہ۔ 1 مہینہ عدت گزر جائے، دوبارہ وہ عورت اسی خامد سے نکاح کرے گی، رجوع نہیں ہوگا، از سر نو ان کا نکاح پڑھایا جائے گا۔
بھائی نیامت صاحب ہے جن کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، اللہ ان کو اپنی رحمت سے شفا دے، اللہ روزگار کے معاملات بھی ہیں ان کے، اللہ اس میں آسانی فرما دے۔ حافظ امیر الحسن وزیرہ ورقہ والے، ان کے والد محترم وفات پا گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ وزیرہ ورقہ سے ہمارے بھائی اکثر جمعہ یہیں پہ پڑھنے آتے تھے بڑی محبت میں، حیدر بھائی بھی، وہ بھی پچھلے دنوں بیمار بھی تھے ان کے والد، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ جنازے پر کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ دفنانے کے بعد میت کے عزیز و اقارب سرہانے اتنی دیر قبر کے سرہانے بیٹھنے چاہیے جتنی دیر تک اونٹ، او بھائی یہ ایک صحابی کا قول ہے دعا کے حوالے سے، وہاں پہ کھڑے ہونے کے حوالے سے نہیں ہے۔ فرمایا اپنے صحابی نے اپنے بیٹے کو کہا میری قبر پہ اتنی دیر دعا کرنا جتنا اونٹ کو ذبح کرنے میں وقت لگتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ حساب و کتاب ہو رہا ہے، اور اس کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ مگروں نہ لایا جے، پوری تسلی سے خوب دعا کر کے ثابت قدمی کی، پھر وہاں سے آنا۔ حدیث بھی ہے نا، قبروں میں جب حساب کتاب شروع ہوتا ہے تو مردے پہ بڑی سختی ہوتی ہے، وہ وقت صحابہ ثابت قدمی کی دعا کرو کہ اللہ تمہارے بھائی کو ثابت قدمی دے۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ 2 گھنٹے کی دعا کی جائے، لوگوں کا بھی خیال کریں، لیکن روٹین سے ہٹ کر اخلاص کے ساتھ بھرپور دعا کرنی چاہیے تاکہ میت کے لیے اللہ آسانی والا معاملہ فرما دے۔ ذاتی خوبصورت گھر دے جی اللہ تعالیٰ، اور کہہ چھڑو آمین۔ جنہ کو گھر اپنے نے تسی کیوں نہیں آمین آندے بھی، اللہ ان کو دے دے، جتنے بھی کرائے پہ ہیں اللہ ان کو اپنے گھر دے دے، خوبصورت گھر دے دے، اور یا اللہ ان گھروں کے ساتھ ہمیں جنت کے گھر بھی نصیب فرما۔ اچھا بھی آخر پہ ایک تو عموماً آپ کو پتہ ہم خود ہی بڑا خیال کرتے ہیں، پنڈی سے، راول پنڈی سے ہمارے بھائی آئے ہوئے ہیں، پچھلے دنوں میں بیان کے لیے بھی وہاں پہ گیا تھا، مسجد کی جگہ ہے بھائیوں نے خریدی، بالکل ساتھ لگتی ہے، تو ضرورت بھی ان کو بہت ہے، تو انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ بھی ہمارے لیے بنے گا۔ بھائی نے تاکید بڑی کی، پہلے بھی کئی مرتبہ، تو حافظ ابراہیم صاحب ادھر آئے ہوئے ہیں رات کے، تو آپ نے نا جی ان سے محبت کر کے جانی، شیخو پورا سے ایک گفٹ ان کو دے کے بھیجنا ہے دارالمحمدیہ سے، جو ان کے لیے معاونت کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو آپ روٹین سے جامعہ میں تعاون کرتے ہیں نا وہ کٹ نہیں کرنا، ہاں وہ نہ آپ ڈنڈی ماریے گا، مہربانی وہ پوری محبت کریں، لیکن آپ نے ان بھائیوں کے ساتھ بھی محبت ضرور کرنی ہے۔ یہ تقیداً میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں بھی جتنی توفیق ہوگی ان سے ضرور ملوں گا، لیکن آپ نے تمام بھائیوں نے، کوئی بھائی بھی جتنی طاقت رکھتا ہے ضرور ان سے مل کے جائے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آخر پہ نا ہمارے بھائی ہیں ادھر ڈاکٹر صاحب، پچھلے دنوں کوئی خالد بھائی نام ہے جی، کیا نام ہے، حامد بھائی ہیں کوئٹہ میں، وہ وفات پا گئے، ان کے ورا صاحب بھی جنازہ نہیں پڑھ سکے، کوئی فیملی گاؤں کے ہیں، ادھر ہی فوت ہو گئے، ادھر ہی ان کی تدفین ہو گئی، تو ایک اضطراب تھا پوری فیملی میں، تو پچھلے جمعے بھی درخواست کر رہے تھے کہ غائبانہ جنازہ پڑھا دیں، اہل خانہ کو تسلی و تشفی ہو جائے گی، تو انشاءاللہ نماز کے فوراً بعد ہم نماز جنازہ پڑھ دیں گے، اور اس میں پچھلے دنوں بھی یا آج تک کہہ لیں جتنے ہمارے اہل ایمان فوت ہوئے ہیں وہ سب اس دعا میں شریک ہو جائیں گے، سب ہمارے بزرگوں وڈیروں کے لیے اللہ اس کو مغفرت کا ذریعہ بنا پہنچا۔